اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عجب کرامت آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی۔ ناظرین، حضرت سید عثمان مروندی المعروف حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحب کرامت ولی اللہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نگاہ پاک میں عجب تاثیر رکھی تھی۔ جس بھی مقصد کے لیے نگاہ مبارک اٹھاتے وہ مقصد اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے فوراً پورا ہو جاتا۔ بے شمار لوگ آپ کے در سے فیض یاب ہوتے۔ آپ سے لا تعداد کرامات کا ظہور ہوا ہے۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ کرامات چھپاتے تھے اور اس بات کا خاص خیال رکھا کرتے کہ لوگ آپ کے بارے میں کسی خیال میں کسی وہم میں نہ پڑ جائیں جس سے ان کی توجہ نماز اور اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر کسی بندے کی جانب ہو جائے۔ لیکن اس کے باوجود آپ سے جب کرامات کا ظہور ہوتا تو آپ کے عقیدت مندوں کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا اور لوگ آپ سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ پاتے۔ آپ کی خدمت میں لوگوں کی آمد و رفت جاری رہتی۔ آپ کی بہت سی کرامات میں سے ایک قابل ذکر کرامت یہ بھی ہے۔ روایت ہے کہ جب حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہندوستان کے مختلف شہروں کی سیاحت کرتے ہوئے جوناگڑھ تشریف لائے تو مقامی باشندے ایک عجیب صورتحال سے دوچار تھے۔ دن میں ایک مقررہ وقت پر ایک زنبیل یعنی کہ کپڑے کا ایک تھیلا اور ڈنڈا نمودار غائب میں سے ہوتے اور اس شہر کے رہنے والوں سے خیرات اور صدقات وصول کرتے۔ حیران کن بات یہ تھی کہ مانگنے والے کے ہاتھ نظر نہیں آتے تھے، بس ایک آواز سنائی دیتی تھی، جسے جو کچھ دینا ہے اس زنبیل میں ڈال دے۔ مقامی آبادی خوش عقیدگی کے طور پر یا کہہ لیں خوف زدہ ہو کر اس زنبیل میں حسب استطاعت رقم اور دوسری چیزیں ڈال دیا کرتے تھے۔ کہنے کو وہ ایک چھوٹا سا کاسا تھا مگر اس میں بہت سا سامان سما جاتا تھا، پھر بھی کاسا خالی رہتا۔ اسی شہر یعنی جوناگڑھ میں ایک درویش بھی قیام پذیر تھے۔ جب ان بزرگ نے لوگوں کی زبانی یہ حیران کن واقعہ سنا تو انہیں اس پر یقین نہ آیا۔ پھر اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا تو حیران رہ گئے۔ روایت ہے اس درویش نے بہت کوشش کی مگر وہ زنبیل اور ڈنڈا اپنے کام میں مصروف رہے۔ بزرگ نے کئی بار نادیدہ شخص کو مخاطب کر کے کہا، اگر تم کوئی بزرگ ہو تو سامنے کیوں نہیں آتے؟ مگر جواب میں کوئی آواز نہ ابھرتی۔ زنبیل اور ڈنڈا حسب دستور گردش کرتے رہے اور مقامی باشندوں سے صدقات اور خیرات وصول کرتے رہے۔ اور اس پر اصرار عمل کا خاص پہلو یہ تھا کہ اگر کوئی شخص اس زنبیل میں کچھ ڈال دیتا تو اسے مالی یا کسی اور قسم کا فائدہ پہنچتا، اور اگر کوئی شخص صدقہ دینے سے انکار کر دیتا تو اسے کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچ جاتا۔ جوناگڑھ میں رہنے والے درویش خود بھی روحانی قوتوں کے مالک تھے مگر وہ زنبیل کی گردش کو روکنے سے قاصر رہے۔ ان بزرگ نے بارہا اپنے افراد و وظائف سے بھی کام لیا مگر زنبیل کے معمولات میں کوئی فرق نہ آیا۔ ان ساری کوششوں کے بعد درویش کو ایک بات کا اندازہ ہو گیا کہ وہ کوئی شیطانی خلل نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو آیات قرآنی کی تلاوت کے سامنے کسی باطل شے کا ٹھہرنا ممکن نہیں۔ قصہ مختصر، جوناگڑھ کے وہ بزرگ اس زنبیل اور ڈنڈے سے سخت پریشان تھے۔ اسی دوران حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ اس شہر میں تشریف لائے۔ درویش فوری طور پر آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ بیان کر دیا۔ حضرت لال شہباز قلندر نے درویش کی زبانی پورا واقعہ سننے کے بعد فرمایا، اس فقیر کو اس جگہ لے چلو۔ حضرت قلندر پاک شہر سے باہر مقیم تھے۔ درویش وقت کا انتظار کرتا رہا۔ پھر مقررہ وقت سے کچھ دیر پہلے درویش نے حضرت لال شہباز قلندر سے اس محلے میں چلنے کی درخواست کی جہاں برسوں سے یہ پر اصرار عمل جاری و ساری تھا۔ پھر جب حضرت لال شہباز قلندر وہاں تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک زنبیل اور ڈنڈا دروازے گردش کر رہے تھے اور لوگ انتہائی عقیدت کے ساتھ اپنی نظریں
اس کاسے میں ڈال رہے تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر ایک دروازے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ پھر جب وہ دونوں چیزیں گردش کرتی ہوئی حضرت لال شہباز قلندر کے پاس آئیں تو آپ نے اپنا دست مبارک بڑھایا، دونوں خود بخود حضرت قلندر کے ہاتھ میں آ گئے۔ درویش کے ساتھ محلے کے تمام لوگ بھی حیران رہ گئے۔ حضرت لال شہباز قلندر نے دونوں چیزیں درویش کے سامنے رکھتے ہوئے فرمایا، یہ مجھے دے دو۔ درویش نے حضرت کے حکم پر عمل کرتے ہوئے وہ پراسرار چھڑی آپ کے حوالے کر دی۔ پھر حضرت لال شہباز قلندر نے درویش کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ زنبیل اپنے پاس رکھ لو اور آج سے تم زنبیل شاہ ہو، جو بھی تمہاری زنبیل سے کھائے گا وہ فیض یاب ہوگا۔ اس کے بعد حضرت لال شہباز قلندر جوناگڑھ سے سیون تشریف لے آئے۔ آپ کی پیشگوئی حرف بحرف درست ثابت ہوئی۔ جوناگڑھ کے ان بزرگ کا اصلی نام آج کوئی بھی نہیں جانتا، مگر زنبیل شاہ کے نام سے وہ آج بھی مشہور و معروف ہیں۔ روایت میں ہے کہ جب بھی کسی دیوانے شخص کے عزیز و اقارب زنبیل شاہ کے مزار پر جا کر دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پاگل کو صحت عطا کر دیتا ہے، اور یہ حضرت لال شہباز قلندر کا فیض روحانی ہے جس کا سلسلہ تاحال جاری و ساری ہے۔ محترم ناظرین، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ ناظرین، کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، دم مست قلندر شاہ شہباز قلندر، ہمدست خداوند کا ہمراز قلندر، سلطان فقیروں کا حقیروں کا ہے صاحب، بخشندہ اسیروں کا غریبوں کا قلندر، حاکم ہے امیروں کا یتیموں کا ہے صاحب، مختار ملائک کا مولا کا ہے نائب قلندر۔ ناظرین، جب سالک اپنے مقصد میں کامیاب اور کامران ہو جاتا ہے تو اس کی صفت قلندر کہلاتی ہے۔ قلندر کا ذکر برحق ہے اور اس کی کل کائنات کا محور ذات حق ہے۔ قلندر خود کو بھول کر صرف خالق حقیقی کا ہو جاتا ہے، دنیا کو ترک کر دیتا ہے اور نفسیاتی لذتوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ قلندر چونکہ خود کو دنیاوی خواہشات سے دور رکھتا ہے اس لیے مجرد ہوتا ہے، اور قلندر کا نفس معبود کے تابع ہوتا ہے، پس خود کو نظر انداز کر دینا اور خاص رب العزت کا ہی ہو جانا قلندری ہوتی ہے۔ یہ قلندر پھر جو کہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ بھی کامیاب اور کامران ہو جاتا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ روٹی پکا رہے تھے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ اسی اثنا میں شہر کے قاضی کا ادھر سے گزر ہوا۔ اس نے جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو روٹی پکاتے ہوئے دیکھا تو کہا، حضور یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور آپ روٹی پکا رہے ہیں۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ نے قاضی کی بات سنی تو اسی وقت روٹی کو آگ میں دبا دیا اور خود اپنا چہرہ چادر سے ڈھانپ لیا، اور یوں وہ مراقبے میں چلے گئے۔ جب رمضان المبارک کا سارا مہینہ گزر گیا اور عید الفطر کا دن آ گیا تو قاضی ایک بار پھر حضرت لال شہباز قلندر کے پاس سے گزرا۔ اس نے اسی طرح آپ کو عبادت میں مشغول دیکھا تو کہنے لگا، حضور رمضان المبارک کا مہینہ تو ختم ہو گیا ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ نے فوراً اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا، اچھا پھر تو اب ہماری روٹی بھی پک چکی ہوگی۔ یہ فرما کر حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ نے آگ میں سے روٹی نکالی تو وہ اسی حالت میں تھی، گویا آپ ایک ماہ تک اسی حالت میں مراقبے میں رہے اور عبادت اور ریاضت میں مشغول رہے۔ اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ عرس حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ شعبان میں، جہاں ہر سال ملک بھر کے طول و عرض سے عقیدت مند آتے ہیں اور کئی دن پہلے سے سنگت پارٹیاں اپنے عارضی رہائشی مکانات میں مقیم ہوتے ہیں، وہیں ہزاروں اشیاء فروش بھی وارد ہوتے ہیں۔ کھانے پینے کے سامان سے لے کر بچوں کے کھلونے بیچنے والوں تک ہر طرف عارضی بازار سج جاتے ہیں۔ عقیدت مند زیارت اور حاضری لال سائیں کے بعد اپنے گھر والوں، دوستوں، احباب کے لیے پھر یہ اشیاء خریدتے ہیں۔ یہیں پر ایک مٹی کے کھلونے بیچنے والا پر اسرار درویش بھی ہر 5 سال کے بعد ایک بار نظر آتا ہے، جو مٹی کے کھلونے بیچتا ہے اور جب اس کا دل کرے کسی گاہک کو ایک پتھر بھی عنایت کر دیتا ہے۔ زیادہ تر یہ پتھر لال یعنی عقیق، یمنی عقیق اور سرخ فیروزے پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ پتھر اس قدر متبرک سمجھا جاتا ہے کہ لوگ اس کو خریدنے کے لیے ہزاروں روپے بھی دینے کو تیار ہوتے ہیں، مگر وہ درویش پتھر دیتا اسی کو ہے جس پر اس کا دل آ جاتا ہے اور اس کی قیمت بھی وصول نہیں کرتا۔
لینے والا اپنی خوشی سے جتنے اس کی حیثیت ہو ہدیہ کر دیتا ہے۔ یہ درویش صرف ایک دن کے لیے نظر آتا ہے۔ میرے ایک دوست کے حالات بہت خراب تھے، فاقوں تک کی نوبت تھی، گھریلو پریشانیاں ہر وقت اسے گھیرے رکھتی تھیں، ادھر ادھر سے مانگ کر اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالا کرتا تھا۔ جانے کیسے وہ سنگت کے ساتھ عرس حضرت لال سائیں حاضر ہوا۔ اس درویش سے اپنے بچوں کے لیے اس نے 100 روپے کے کھلونے خریدے۔ درویش نے اس کو سرخ فیروزہ عنایت کیا، اس نے اس کو پیتل کی انگوٹھی میں جڑ لیا۔ اللہ پاک نے حالات تبدیل کر دیے، وہ نگ اس کو راس آ گیا۔ یوں اگلے 5 سال کے بعد وہ اپنی گاڑی پر عرس پر حاضر ہوا۔ درویش کو ڈھونڈا، اپنے ساتھیوں کے لیے نگ طلب کیا، مگر درویش نے اپنی گدڑی دکھائی جو کہ خالی تھی، یعنی اس نے ان کو کچھ نہ دیا۔ پھر اگلے 5 سال کے بعد اس میرے دوست کی ایک مل تھی جس کا نام کلندری رائس مل ہے، جو علاقہ بھر میں اپنا ایک نام، اپنا ایک وقار رکھتی ہے۔ آج علاقہ بھر میں وہ سب سے امیر ترین شخصیت ہے، جو ہر سال لاکھوں روپے کا لنگر عرس حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ پر تقسیم کرتا ہے۔ یہ سب کچھ صرف 10 سال کے اندر ہوا۔ میں نے بڑی مشکل سے 2 پتھر حاصل کیے ہیں اور اس کی خصوصیات کا معترف ہوں اور اس کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ پتھر واقعتاً بہت متبرک ہے۔ ہر ماہ میں لنگر کرتا ہوں جس میں کئی لوگ حصہ ڈالتے ہیں۔ اگر آپ بھی کلندری پتھر حاصل کرنا چاہتے ہیں یا پھر لنگر میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو 0315 42 84 397 پر جیز کیش کرا کر اپنا حصہ لنگر کلندری میں ڈال سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔